کل کے رقیب آج کے دوست رانا صاحب، لیکن یہ جو سنگم اور یہ سنگت مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی بنی ہے، اس پہ بہت باتیں ہو رہی تھیں، لیکن یہ تو بڑے پائیدار نکلے ہیں، بڑی جاندار قسم کا اشتراک ہے یہ۔ عباسی صاحب یہ بڑے پائیدار نہیں نکلے، ہم بڑے نکمے نکلے، قوم بڑی بے وقوف نکلی، قوم کو چونا لگ گیا پھر۔ یہ تو آپ نے سنائے بڑے پرانے ان کے نا میاں برادران کے بڑے پرانے آپ نے سنائے، وہی ابھی الیکشن ہوا ہے، ابھی الیکشن ہوئے 1 مہینہ نہیں گزرا، ایسے ہی ہے نا، تو ابھی الیکشن ہوا 1 مہینہ نہیں گزرا تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کیا فرماتے تھے اور شہباز شریف صاحب کیا فرماتے تھے، نواز شریف صاحب کیا فرماتے تھے، محترمہ مریم نواز صاحبہ کیا فرماتی تھی، عطا تارڑ صاحب نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے مقابلے میں الیکشن لڑا، اور عطا تارڑ صاحب جس دن وہ تھانے نشتر کالونی میں FIR درج کروانے گئے تھے تو کیا فرماتے تھے، آپ کو نہیں یاد؟ جی وہ الفاظ ہم بھول سکتے ہیں؟ اور اسی دوران میں شیری رحمان صاحبہ، شیری رحمان ہی ہے نا ان کے، جی شیری رحمان صاحبہ اور باقی جو لوگ تھے وہ کیا فرماتے تھے اسی لاہور شہر میں، کسی اور جگہ بھی نہیں۔ صحیح ہے۔ دراصل ہماری عوام کا، آپ کا حافظہ بہت مضبوط ہے، آپ نے پرانی یادیں لے آئے، لیکن یہ عوام کو سمجھتے ہیں کہ یہ کٹ پتلی ہیں، ہم ڈگڈگی بجائیں گے، ان کو کھلائیں گے اور اس کے بعد ختم۔ جی بات یہ ہے کہ یہ الیکشن بھی ہونے دے، اس الیکشن کے بعد جو الیکشن آنا ہے وہ ہونا تو کئی جماعتوں کے لیے آخری الیکشن یہی ہے، لیکن پھر انہوں نے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہونا ہے، پھر انہوں نے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو کے پھر آپ کو مجھے اس قوم کو پاگل بنانا ہے، پھر انہوں نے یہی کہنا ہے کہ جناب فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا، وہ ایک دوسرے کو برا کہنا ہے، پھر انہوں نے جب آخر میں ان کے پاس ایک ہی فکرہ ہوتا ہے، ایک فکرہ ساری چیزوں پہ، وہ پتہ کیا ہوتا ہے، ہم ملک کی خاطر کٹھے ہوئے ہیں۔ تو میاں شہباز شریف صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ تم نے ملک کا پیسہ لوٹا ہے، تمہارے میں پیٹ سے نہ نکالوں تو میرا نام شہباز شریف بدل دے۔ اچھا یار مجھے ایک بات بتا دیں عباسی صاحب، آپ بڑے سینئر آدمی ہیں، یا آپ کے KPK میں شہباز شریف صاحب گئے تھے، انہوں نے کہا آٹا سستا نہ ہوا تو ایک کپڑے بیچ دوں گا۔ جی یار وہ کپڑے خریدے ہیں کسی نے؟ کپڑے تو عوام کے بیچ دیے انہوں نے کہ نہیں بیچے؟ نہیں، آٹا تو ابھی ریسنٹلی وہ رمضان پیکج آ رہا ہے، اس پہ آپ نے نواز شریف صاحب کی تصویریں بھی دیکھی ہوں گی، تو آٹا آپ مفت دے رہے ہیں، سستے داموں دے تو رہے ہیں نا، لیکن رانا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیے اچھا وہ تصویر جو نواز شریف صاحب کی تصویر ہے، کیا وہ نواز شریف صاحب کی مل سے آٹا آ رہا ہے؟ نہیں، ابھی جو کیمپین چل رہی ہے اس کی مزید تفصیلات آنی ہیں، میں پوچھنا چاہ رہا تھا نواز شریف صاحب کی فلور مل وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے ہے، تو وہ نواز شریف صاحب کیا ہے، وہ اسپانسر ہے؟ نہیں، انہوں نے کوئی پیسے دیے ہیں؟ اس پہ وضاحت کرنی چاہیے۔ نہیں وضاحت مجھے بتائیں نا، قوم جاننا چاہتی ہے، آپ کو سنتی ہے قوم؟ نہیں کیا اس پہ نواز شریف کی تصویر اسی لیے لگ رہی ہے کہ نواز شریف نے وہ 20 ارب 30 ارب 40 ارب 50 ارب دی ہے؟ رانا صاحب بات یہ ہے کہ وہ ان کے پارٹی قائد ہیں، لیکن میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ جو سرکاری سبسیڈائز آٹا ہو اس پہ کسی پرائیویٹ شخص جس پارٹی لیڈر کی تصویر نہیں ہونی چاہیے۔ اب میں آپ کی بات سے متفق ہوں۔ میرا سوال ایک اور ہے ارشاد صاحب، رانا صاحب میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ ہم نے یہ تو دکھایا کہ یہ جو تھا سب کچھ پاکستان کے عوام کو بھی پتہ ہے، وہ بھی ایک منظر تھا کہ بانی PTI آنچل سر پہ لے کے پیروڈی کرتے تھے محمود اچکزئی صاحب کی، اور ان کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا گیا۔ آج اسی شخص کو نامزد کیا گیا ہے صدارت کا امیدوار، تو یہ تو وہی سیاست ہے نا، وہ تو کوئی انقلابی سیاست تو میرا خیال PTI کی طرف سے بھی نہیں ہو رہی۔ میں تو کسی کی طرف سے بھی نہیں کہہ رہا، نہیں میں سوال کر رہا ہوں۔ میں تو دیکھیں بانی PTI نے ایک دفعہ کہہ دیا اوکے ہو گیا جی، وہ آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ پرانے والا، اوکے ہو گیا نا۔ انہوں نے تو ہر دفعہ کہا ہے یار، جی یہ تو الیکشن گزرے 1 مہینہ نہیں ہوا، آپ کو مجھے نہیں پتا کیوں اتنا درد ہے محسوس کیا آپ نے میاں برادران کا، آپ کو مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کیوں اتنا درد محسوس کیا، درد عوام کا محسوس کریں، ٹھیک ہے بھائی۔ انہوں نے کہا وہ ایک وقت تھا، بالکل اگر کسی کل کا بولا، اگر میں سمجھتا ہوں اگر وہ ٹھیک ہو گئے ہیں، اگر انہوں نے سوچ لیا ہے کہ ہم نے مفاہمت کی سیاست کرنی ہے، ہم نے ٹھیک کرنا، تو بہت اچھا ہے بھائی۔ یہ تو کل کا بھولا اگر ٹھیک ہو گیا تو کل کے بھولے اگر سیانے ہو گئے تو نہیں، یہ بھولے سیانے نہیں نہ ہو بھائی، انہوں نے مساق جمہوریت سے شروع ہونا، ذرا مساق لندن سے شروع ہو جائیں، مساق جمہوریت سے شروع ہو جائیں، مساق ذاتیات سے شروع ہو جائیں، تو پتہ کریں نا کتنی دفعہ انہوں نے قوم کو پاگل بنایا۔ یہی سیاست ہے،
یہ سیاست ہے. اللہ معاف کرے پھر ایسی سیاست کو چھوڑیں. اس پاکستان سے آگے کوئی سیاست نہیں ہے, ایمانداری سے آگے کوئی سیاست نہیں. رانا صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے آگے کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے, اور یہ سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت حالات کا تقاضا ہے کہ ہمیں مل کے چلنا. نہیں, اس کو حالات کا تقاضا ہے کہ اپنے بائٹ سے پیسے لائیں. جی, حالات کا تقاضا ہے کہ اپنا بائٹ سے کاروبار بند کریں. حالات کا تقاضا ہے کہ جتنا پیسہ پاکستان کے لیے انویسٹمنٹ لا سکتے ہیں بائٹ سے لے کر آئیں. جی, حالات کا تقاضا یہ ہے, یہ تقاضا نہیں ہے کہ آؤ پھر واریاں لا لیے. ٹھیک ہے, آپ بھی تو یہ نہ کریں, عباسی صاحب نہ کریں. عباسی مجھے پتا ہے بڑے اس وقت تگڑے ہیں, لیکن ایسا نہ کریں. رانا صاحب اب جو ہے ایوان صدر میں آصف زرداری براجمان ہوں گے, جیالہ حکومت وہاں پہ آ جائے گی ایوان صدر میں, اور آپ یہ جو محمود اچکزئی صاحب اور زرداری صاحب جو ہیں ان کا جو مقابلہ ہو رہا ہے اس کو آپ کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں؟ اور دوسرا, اگر مولانا فضل الرحمان نے اپنا وزن ڈال دیا اور ایم کیو ایم نے وزن ڈال دیا محمود اچکزئی کے پلڑے میں, تو پھر نتائج کیا کوئی دلچسپ یا کوئی سرپرائز آ سکتا ہے؟ اچھا مجھے سر یہ بتا دیں پہلے, ابھی آپ نے کہا جیالہ ایوان صدر میں ہوگا, آپ نے تو فیصلہ دے دیا الیکشن سے پہلے. آپ بھی مجھے آج 8 فروری والے نہیں 9 فروری والے لگے ہیں کہ آپ نے فیصلہ دے دیا الیکشن سے پہلے. الیکشن تو لینے دینا. نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں, دیکھیں میں نے آپ کی بات کتنے اطمینان سے سنی ہے اور اپنے حوصلے سے سنی ہے کہ آپ نے پہلے فیصلہ دے دیا. تو ایسے ہی محمود اچکزئی کو فون کرتے ہیں, اسے کہتے ہیں یار چھوڑو کیا الیکشن لا رہے ہو, فیصلہ واسی نے فیصلہ دے دیا ہے. جس طرح 9 مئی کا فیصلہ تھا, اس کا 9 فروری کا فیصلہ تھا نا, 8 فروری کو الیکشن ہوئے, 9 فروری کا الیکشن اور تھا, 8 فروری کا اور تھا. تو آپ نے بھی دے دیا. رانا صاحب یہ تو آپ کی رائے ہے نا, لیکن نہیں رائے, آپ نے فیصلہ دے دیا, آپ نے کہا اب چلے جیالے بیٹھ گئے ایوان صدر میں. جی, مجھے پتا ہے بیٹھے ایک لمحے کو آپ محسوس کریں کہ زرداری صاحب بیٹھ گئے ایوان صدر میں, وہ صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اپنی فیلنگز ذرا اس کو فیل کریں نا. محفل کیا اس سے غریب کو آٹا سستا مل جائے گا؟ جی, کیا اس پہ بجلی سستی ہو جائے گی؟ کیا بلاول صاحب کے 300 یونٹ ملنے شروع ہو جائیں گے؟ کیا سندھ کے اندر تھر میں جو لوگ رہتے ہیں کیا ان کو گھر اچھے مل جائیں گے؟ کیا وہ سیلاب جو سے گزرے ہوئے عرصہ ہو گیا ہے آج تک مکانات نہیں بنے, کیا وہ ہو جائے گا؟ کیا سندھ کے اندر وڈیرہ شاہی ختم ہو جائے گی؟ کیا سندھ کے اندر مزارے جو ہیں انہیں جینے کا اس طریقے سے جو اپنی مرضی سے حق ہوتا ہے مل جائے گا؟ کیا سندھ کے اندر جو ہے ترقیاتی کاموں کے ناموں پر پیسہ جو حرب ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا؟ کیا اس پورے پاکستان کے اندر معاشیت کی بحالی ہو جائے گی؟ کیا پاکستان کے اندر سیاسی جماعتوں میں اتفاق ہو جائے گا؟ کیا پاکستان کے عام شہری کو وہ مل جائے گا جس کی وہ خواہش کرتا ہے؟ پھر تو ہم کہیں گے آصف علی زرداری سب سے اچھا کوئی نہیں ہے. جی, اور اگر ایسا نہیں ہوگا اور اگر یہی گا کہ ادھی تیری ادھی میری, تو پھر تو اچھا رانا صاحب اب آتے ہیں ذرا جو آپ نے سوال پوچھا ہے. دیکھیں 2 چیزیں ذہن میں رکھیے گا. محمود خان اچکزئی کا مولانا صاحب سے بڑا اچھا تعلق اس حوالے سے ہے کہ انہوں نے مولانا صاحب کے لیے وڈرا کیا تھا جس سیٹ سے مولانا صاحب جیتے ہیں. مولانا صاحب بھی بڑی اس وقت کشمکش میں ہے کہ کیا کریں. دوسرا, محمود خان اچکزئی صاحب کا بہت گہرا تعلق ہے میاں نواز شریف صاحب سے. یہ بہت گہرا تعلق ہے. جہاں تک آپ نے ایم کیو ایم کی بات کی, ایم کیو ایم ہر صورت میں آصف علی زرداری صاحب کو ہی ووٹ دے گی. جی, وہ آپ کو بھی پتا اس نے کہاں سے ووٹ دینے ہیں, وہ بھی ان کو ووٹ دے گی, کاف لیگ بھی ان کو ووٹ دے گا. آپ کو نہیں پتا, انہیں جہاں سے حکم ملتا وہیں سے دینے ہیں. اچھا, ان کی بیچاروں کی اپنی اتنی ہمت کہاں پہ ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے تو جان کے اپنی آڈیو خود ہی باہر نکالتے ہیں نا, وہ کون سی آپ اور میں نکالتے ہیں.